اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان لوگوں کا کیوں کہا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے؟ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے، مسلمان بندے اگر دوستی کرنا بھی چاہتے ہیں تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے پیارے آقا سے دوستی کریں۔ دنیا میں اگر دوستی وہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو دنیا میں اللہ نے اللہ کی پاک ذات کے بعد اگر کوئی مشفق دوست ہمارے لیے بہتر ہے تو وہ ماں باپ کی شکل میں ہے۔ آج کا نوجوان اگر اپنی دوستی کو کسی لڑکی کے لیے خاص کر دیتا ہے یا کسی لڑکے کے لیے خاص کر دیتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ اس دوست سے آپ کو اللہ اور اس کا رسول یاد آئے تو پھر وہ دوستی تو آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اگر وہ دوستی آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے تو پھر ایسی دوستی اگر کافر کے ساتھ ہے، ایسی دوستی اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہے تو وہ دوستی آپ کو بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اللہ نے تو یہاں پر کسی مسلمان کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کسی مومن کا اللہ نے کہا، لیکن مومن کو مخاطب کر کے ضرور کہا گیا کہ اے مومن، اے مسلمان، تو نے کافر سے دوستی نہیں کرنی ہے، تو نے یہودی سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو وجہ پیچھے ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے کھلے دشمن ہیں۔ کبھی بھی کوئی غیر مسلم شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہمارے رب کو ایک رب مانے، بلکہ وہ تو کافر ہی اسی لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جانے کہ ہم نے اپنے مخلص دوستوں سے کیوں رخ موڑا ہوا ہے۔ اس دنیا میں سب سے مشفق ہستی، پیار کرنے والی ہستی، جہنم سے دور کرنے والی ہستی، پیارے آقا کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنا سونا حبیب ہمیں عطا کیا اور ہم نے اپنے آقا سے روح گردانی کی ہوئی ہے، اپنے آقا کو دشمن سمجھا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے آقا تو اتنے مہربان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کرم کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ قلم میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، کچھ بستی والوں کا ذکر کیا کہ جب پیارے آقا اس بستی میں گئے تو ان لوگوں نے پیارے آقا کو نعوذ باللہ پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، لیکن پیارے آقا نے تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی ہے، بخشش کی دعا کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کی پشتوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلام پیدا ہونے والے ہیں، اور آج کا مسلمان اپنے آقا سے اللہ جانے کیوں دور بھاگ رہا ہے۔ حضور کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان بندے جہنم میں اس طرح جا رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں کہیں آگ انسان جلائے اور کچھ ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندے، چرند پرند، کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جو اس آگ کو اپنے لیے خیر سمجھ کر اس آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنے میرے سے ہاتھ چھڑا کر واصل جہنم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے دور کرتا ہوں۔ تو اللہ نے دوستی کا جو ذکر کیا کہ کافر سے دوستی نہ کی جائے، تو پھر دوستی کا مطلب اصل میں ہم سمجھیں کہ دوست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی مشکل میں ہو، کسی پریشانی میں ہو تو وہ اس مشکل پریشانی یا اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے۔ سب سے بڑا مشکل وقت میں سمجھتا ہوں کہ بروز محشر کا ہوگا۔ اس وقت اگر آپ کو وہ دوست کام نہیں آ سکتا تو میں سمجھتا ہوں آپ کی دنیا بھی خراب ہے اور آپ کی آخرت بھی خراب ہے۔
اللہ رب العزت کا تو یہاں تک بھی فرمان ہے کہ دوست بنانے کے لیے پہلے اس بندے کو پرکھو کہ وہ آپ کی ذات کے لیے رحمت ہے یا پھر بربادی کا سبب تو نہیں بنے گا۔ اگر تو آپ کی ذات کے لیے وہ رحمت بنتا ہے، وہ دوست اگر آپ کی ذات کے لیے رحمت بنتا ہے تو پھر تو آپ اس سے دوستی کریں، اور اگر وہ دوست آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے تو پھر ایسے دوستوں سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے کسی کمرے میں پڑے رہیں، ماں باپ کی زیارت کر کے حج کا ثواب حاصل کرتے رہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جن آیتوں میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا تو کافر تو ہے ہی کافر، وہ اللہ کو، ہمارے رب کو وہ مانتا ہی نہیں، اللہ کا وہ کھلا دشمن ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ کیوں دوستیاں لگا رہے ہیں؟ ہم ان کو اپنا کیوں پیک مشفق انسان سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، وہ جو ہمیں دیں گے وہ بہتر ہے، وہ جو قانون دیں گے وہ بہتر ہے؟ اللہ نے اتنی خوبصورت قانون کی شکل میں ہدایت یافتہ کتاب، ہدایت اگر حاصل کرنے والا ہو کوئی تو قرآن سے بڑھ کر، قرآن سے خوبصورت کوئی کتاب اس دنیا کی ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے آج قرآن کو 40ویں سالانہ سوئم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ کسی کے گھر پر کوئی فوتگی ہوتی ہے تو تب ہی سب کو قرآن یاد آتا ہے۔ بہرحال دوستیاں انسان جب بھی لگائے، دوستی جب بھی کسی سے کرے تو پہلے اس دوست کو پرکھ لے کہ یہ میری ذات کے لیے رحمت بن رہا ہے یا پھر میری ذات کے لیے تباہی کا سامان تو نہیں بن رہا۔ اگر تو تباہی کا سامان بن رہا ہے تو پھر ایسے دوستوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لو، تاکہ کل بروز قیامت جب میدان محشر میں نامہ اعمال ہمارے کھولے جائیں اور تولے جائیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کاش کہ میں نے اس فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ دنیا میں میں نے اپنا دوست غوث اعظم علیہ رحمہ کو بنا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے دوست اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو دنیا میں بنا لیا ہوتا۔ آج جو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ نہ کرنا پڑتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔